زرد از قلم سیدہ پارٹ 10۔ امی، منی کو میں بھی گود میں لے لوں؟ 5 سالہ مومنہ کی گود میں کھیلتی امیرہ کو دیکھتے ہوئے اپنی ماں سے فرمائش کی۔ جی بالکل لے لو، مگر میرے ساتھ۔ مومنہ نے اجازت دیتے ہوئے احتیاط سے امیرہ کو مومن کی چھوٹی سی پالتی میں اس طرح لٹایا کہ امیرہ مومن کی ہی دونوں ہاتھوں میں تھی۔ یہ کتنی پیاری ہے امی، اسے ہم اپنے پاس رکھ لیں؟ مومن نے اس گلابی گول مٹول بچی کو دیکھتے اشتیاق سے کہا۔ اس کی بات سن مومنہ اور رفت دونوں ہنس پڑیں۔ نہیں، یہ میری منی ہے، میں اسے کسی کو نہیں دوں گی۔ مگر مومن کی یہ بات موسیٰ کو کچھ زیادہ پسند نہیں آئی تھی۔ اس کا جواب سن مومن تھوڑا سا اداس ہوا، مگر پھر امیرہ کے ساتھ کھیل میں لگ گیا۔ اب تو بس دن رات کا یہی حال تھا۔ مومن اور موسیٰ ہر وقت اس ننھی پری کے ارد گرد منڈلاتے رہتے تھے، اور وہ بچی بھی ان دونوں کی قربت سے خاصی خوش رہتی تھی۔ یوں ہی دن گزرتے گئے اور دیکھتے دیکھتے مومن 10 سال کا ہو گیا۔ بچپن میں ہی مومن امیرہ سے خاصا اٹیچ تھا اور امیرہ بھی اس سے خاصی مانوس تھی۔ ان دونوں کی مانوسیت دیکھ کر ہاشم نے ایک دن شمس اور مومنہ سے مومن اور امیرہ کے رشتے کی بات کر ڈالی۔ اس کی غیر متوقع بات سن کر شمس، مومنہ اور رفت تینوں ہی خاصے حیران ہو گئے تھے۔ ارے بھئی، اس میں اتنا حیران ہونے والی کیا بات ہے؟ میں کون سا ابھی شادی کرنے کا کہہ رہا ہوں؟ میں تو بس یہ چاہتا ہوں کہ ہم بروں میں یہ بات طے ہو جائے، اور ویسے بھی امیرہ اور مومن ایک دوسرے سے کافی اٹیچ ہیں، تو یہ ان دونوں کے لیے ہی مناسب رہے گا۔ ہاشم نے ان تینوں کے حیران چہرے دیکھ کر تفصیل سے بات کی۔ اب آپ لوگ ہی بتائیں، کیا یہ سچ نہیں ہے کہ مومن ہر وقت امیرہ کے ارد گرد رہتا ہے، اور امیرہ بھی مومن کے ساتھ کس قدر خوش رہتی ہے نا؟ تو اس میں حرج ہی کیا ہے؟ ہاشم نے ان دونوں کو خاموش دیکھ مزید بات آگے بڑھائی۔ بات تو تیری ٹھیک ہے، اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، بلکہ اس سے ہم دونوں فیملیز ایک دوسرے کے مزید قریب آ جائیں گی۔ اس کی بات سن کر شمس نے بھی خوشی سے تائید کی، اور یوں امیرہ اور مومن کے مستقبل کا فیصلہ ہو گیا۔ تیرے دل کو بچپن سے ہی میں نے جان بوجھ کر امیرہ کی جانب مائل کیا، تاکہ تجھے اس سے شدید محبت ہو جائے، پھر بعد میں اس کی شادی کسی اور سے کرا دوں، اور تو ساری زندگی اس کے لیے تڑپتا رہ جائے۔ میں اپنی اس پلاننگ میں کامیاب بھی ہو جاتا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ میری بیٹی میرے خلاف کبھی نہیں جائے گی، لیکن پھر تیرا باپ میرے راستے کی رکاوٹ بن گیا۔ اس نے نفرت سے زمین پر تھوکا۔ مومن کے آنسو اس کے دل پر چھریاں چلا رہے تھے۔ وہ جانتا تھا ہاشم یہ سب جان بوجھ کر کر رہا تھا۔ پہلے اس نے اس کی بیوی کو اس سے دور کیا، اور اب اس کے بیٹے کو تکلیف دے کر وہ اسے تکلیف پہنچا رہا تھا۔ مگر اس نے ٹھان لی تھی کہ اب وہ ہاشم کو جیتنے نہیں دے گا، وہ اپنے بیٹے کی زندگی برباد نہیں ہونے دے گا، چاہے اس کے لیے اسے ہاشم کی جان ہی کیوں نہ لینی پڑے۔ یہی سب سوچتے ہوئے اس نے ہاشم کو کال ملائی اور جوئے کے اڈے میں ملنے بلایا۔ وہ خود بھی کھانے سے فارغ ہو کر مومن کو حوصلہ دے کر گھر سے جوئے کے اڈے کے لیے نکل گیا۔ یا اللہ، نہ جانے وہاں کیا ہو رہا ہوگا۔ جلدی میں اپنا موبائل بھی گھر بھول آئی۔ امیرہ روتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ راستہ تھا کہ کٹنے میں ہی نہیں آ رہا تھا، اور اس کا دل تھا کہ بیٹھا جا رہا تھا۔ یا اللہ، سب خیر ہو۔ اس نے روتے ہوئے اللہ کو مدد کے لیے پکارا۔ اس کے کندھے سے لگی آئرہ ابھی بھی نیند میں تھی۔ آئرہ کو دیکھ کر اس کی آنکھیں مزید بھیگ گئی تھیں۔ نہ جانے وہاں کیا ہو رہا ہوگا۔ اس کا ذہن مسلسل اسی ایک نکتے پر اٹکا ہوا تھا۔ ہاں بولو، کیوں بلایا ہے مجھے یہاں؟ ہاشم، جو اپنی اسی مخصوص نشست پر براجمان تھا، شمس کے قریب آتے ہی نخوت سے بولا۔ میں گھما پھرا کر بات کرنے کا قائل نہیں ہوں۔ سیدھی سی بات ہے، امیرہ کی شادی مومن سے کرا دو۔ شمس نے بنا تحمید کی بات شروع کی۔ یہ تو ناممکن ہے میرے یار، اس نے ناک پر سے مکھی اڑائی۔ اگر ایسا ہے تو پھر بھول جاؤ وسیٹی۔ شمس نے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا۔ شمس، میرے سامنے زیادہ ہوشیاری مت دکھاؤ۔ اس نے غصے سے مٹھیاں بھینچی۔ دیکھ، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، اور وسیلے بھی تجھے دے دوں گا، لیکن اس کے بدلے تجھے مومن سے امیرہ کی شادی کروانی ہوگی۔ شمس کے چہرے پر ہاشم کو تپانے والی مسکراہٹ ابھری۔ ہرگز نہیں، میں مر جاؤں گا، مگر اتنی آسانی سے تجھے جیتنے نہیں دوں گا۔ وہ دہرا۔ ٹھیک ہے، تو پھر بھول جا سیڈی کو، اور کل 1 کروڑ روپے لے کر آ جانا۔ یہ کہہ کر وہ جانے کے لیے مڑا، مگر جاتے جاتے پلٹا اور اس کے قریب آ کر بولا، یہ پریشانی تیرے چہرے پر جچ نہیں رہی۔ چل، تو بھی کیا یاد کرے گا؟ کل صبح تک کا وقت دیتا ہوں تجھے سوچنے کے لیے۔ آخر کو اتنے پرانے تعلقات ہیں ہمارے، تو اچھی طرح سوچ سمجھ لے، اور مجھے صبح کال کر کے اپنا فیصلہ سنا دینا۔ ہاں ہاں ہاں۔ وہ کمینگی سے ہنستا اسے فکرمند چھوڑ وہاں سے چلا گیا۔ ٹیبل پر ایک زوردار مکہ مار کر کرسی پھینک غصے میں بکتا جھکتا وہ بھی وہاں سے چلا گیا۔ گاڑی آرٹ گیلری کی طرف رواں دواں تھی۔ ذوالقرنین کھڑکی پر سر ٹکائے گزرتے ہوئے راستے کو اداسی سے دیکھ رہا تھا۔ وہ 2 ہفتوں بعد گھر آیا تھا، اور ابھی تک کسی سے بھی نہیں مل سکا تھا۔ اسے اپنے ماں باپ بہت یاد آ رہے تھے۔ ان دونوں کو یاد کرتے ایک ننھا سا آنسو اس کے بائیں آنکھ سے نکلا، جسے اس نے نرمی سے پوچھ لیا، اور اداسی سے ایک گہری سانس بھر کر پھر سے راستے پر نگاہیں ٹکا دیں۔ اور بالآخر مجھے تیرے باپ کی بات ماننی پڑی، اور یوں تم دونوں کی شادی کروا کر وہ ایک بار پھر مجھ سے جیت گیا۔ شہ! اس نے غصے میں اپنا ہاتھ جھٹکا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اب آپ نہیں بچ سکیں گے، کیونکہ وہ ثبوت اور اس کے علاوہ مزید اور ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں۔ اب آپ کو قانون کے شکنجے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی موسیٰ تحمل سے گویا ہوا۔ اچھا، یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ کون کس کے شکنجے میں پھنسے گا۔ اس نے مکاری سے ان دونوں کو دیکھا۔
خیر ابھی تو میرے پاس تم دونوں کے لیے ایک سرپرائز بھی ہے جو جلد ہی یہاں آنے والا ہے، ہاشم نے کہتے ہوئے گھڑی پر نظر ڈالی۔ اس کی بات سن ان دونوں نے کھوجتی نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا، لیکن اس سے پہلے تھوڑی بات چیت اور ہو جائے۔ کیا کہتے ہو؟ اس نے پھر سے بات کا آغاز کیا۔ وہ دونوں حسب صادق خاموش رہے۔ اب امیرہ کی مومن سے شادی کرنا میری مجبوری تھی، تو میں نے سوچا کہ اگر شادی کرنی ہی ہے تو کیوں نہ اپنی بیٹی کو اچھے سے تمہارے اور تمہاری فیملی کے بارے میں سب کچھ بتا دوں، تاکہ وہ ہمیشہ تمہاری طرف سے مشکوک رہے۔ اور فائنلی جیسا میں نے چاہا تھا ویسے ہی ہوا۔ میری بیٹی نے مجھے مایوس نہیں کیا اور میرے کہنے پر چلتی رہی۔ ان دونوں کو خاموش دیکھ اس نے کندھے اچکائے اور بات آگے بڑھائی۔ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے تیار تھی، مگر ابھی تک اس سے کوئی لینے نہیں آیا تھا۔ اس کے پاس موبائل بھی نہیں تھا جو وہ کسی سے رابطہ کر پاتی، سو بس چپ چاپ کسی کے آنے کا ویٹ کر رہی تھی۔ وہ آج بہت خوش تھی۔ آج وہ اپنے بچپن کے دوست، اپنے محبوب کے سنگ زندگی کا حسین سفر شروع کرنے جا رہی تھی۔ اس کا دل آنے والے نئے دنوں کو سوچ سوچ کر بلیوں اچھل رہا تھا۔ وہ یوں ہی اپنے خیالات میں گم تھی کہ ایک لڑکی نے آ کر اسے اطلاع دی کہ باہر اسے کوئی لینے آ گیا ہے۔ شکر ہے، یہ کہہ کر اس نے اپنے اوپر شال کو اچھی طرح لپیٹا اور پولر کے گیٹ سے باہر نکل گئی۔ ڈیڈ آپ باہر آ کر اپنے باپ کو دیکھ مسکرائی۔ آ جاؤ بیٹا۔ ماشاءاللہ انہوں نے اترنے میں اس کی مدد کی اور ساتھ ہی اس کی تعریف کی، پھر اسے ساتھ لیے گاڑی کی جانب چلے آئے۔ گاڑی کا پیچھے کا دروازہ کھول انہوں نے پہلے میرا کو بٹھایا اور پھر خود بھی بیٹھ کے۔ چلو ڈرائیور، ڈائریکٹ میرج ہال لے چلو۔ ڈرائیور کو چلنے کا کہہ کر انہوں نے پیار سے اپنی بیٹی کو دیکھا، وہ بھی انہیں دیکھ رہی تھی۔ ڈرائیور نے مستعدی سے حکم کی تکمیل کی۔ یہ سلون جہاں وہ تیار ہوئی تھی ان کے گھر سے زیادہ دور نہیں تھا، مگر سلون سے ہال تک کا راستہ تقریباً آدھے پونے گھنٹے کا تھا۔ کتنی پیاری لگ رہی ہے میری بیٹی، انہوں نے پیار سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ تھینکس ڈیڈ، وہ مسکرائی۔ بیٹا مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے، اس لیے میں تمہیں خود لینے آیا تاکہ راستے میں تم سے بات کر سکوں۔ انہوں نے اس کی طرف سنجیدگی سے دیکھا۔ جی ڈیڈ بولیں۔ وہ انہیں دیکھ تذبذب کا شکار ہوئی۔ تم اس شادی سے خوش ہو نا؟ وہ نو سنجیدہ لہجے میں گویا ہوئے۔ جی ڈیڈ، اس نے سیدھا سا جواب دیا۔ بیٹا میں نے تمہیں شمس کی حقیقت پوری طرح بتا دی تھی، اور اپنا ڈر بھی کہ میں تمہاری اور مومن کی شادی کے خلاف کیوں ہوں، ہے نا؟ انہوں نے پھر سنجیدگی سے پوچھا۔ جی، اس نے ایک لفظی جواب دیا۔ بیٹا مومن ایک مڈل کلاس لڑکا ہے، اپنا سارا کاروبار شمس نے جوئے کی نظر کر دیا، تو پھر مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ مومن کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا کہ اس نے تمہارے لیے اتنے مہنگے جوڑے خرید لیے، اتنا مہنگا فرنیچر کمرے میں سیٹ کرا لیا، اتنا سب اس نے کہاں سے کیا، جبکہ وہ میرے پاس ہی کام کرتا ہے۔ مجھے اندازہ ہے کہ اس کی سیلری میں وہ اتنا سب افورڈ نہیں کر سکتا۔ وہ اب خاصے پریشان نظر آ رہے تھے۔ میں کچھ سمجھی نہیں ڈیڈ، آپ یہ سب باتیں مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ میں کیا کروں؟ وہ روحان سی ہوئی۔ کچھ نہیں بیٹا، تم زیادہ پریشان مت ہو، بس میرا مشورہ ہے کہ تم مومن پر نظر رکھنا کہ وہ کہاں سے لایا اتنا پیسہ، کیا پتہ میرا شک بے بنیاد ہو۔ مگر کیا کروں، باپ ہوں نا تمہارا، ہر دم تمہاری فکر رہتی ہے۔ یہ تو تمہارے بھائی اور ماں کی وجہ سے مجھے ماننا پڑا، ورنہ میں تمہاری شادی کبھی بھی مومن سے نہ کرتا۔ خیر قسمت کا لکھا کوئی نہیں ٹال سکتا، مگر میری بچی تمہیں اس پر کسی بھی قسم کا شک گزرے تو فوراً گھر چلی جانا، باقی سب میں دیکھ لوں گا، ٹھیک ہے؟ انہوں نے اس کے کندھے پر تھپکی دی اور اسے حوصلہ دیتے ہوئے اس سے پوچھا۔ اسے محض ساری رات اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑ چکی تھی۔ بیٹا تم پریشان مت ہو، حال بھی آ گیا ہے، ریلیکس ہو جاؤ، تمہارے ڈیڈ کے ہوتے ہوئے تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں سب دیکھ لوں گا، تم بس ریلیکس ہو جاؤ، ورنہ اندر سب تمہیں ایسے دیکھا قوم کا پریشان ہو جائیں گے۔ اس کو کندھوں سے تھام کر انہوں نے تسلی دی۔ جواباً اس نے بھی گہرا سانس لے کر خود کو کمپوز کرنے کی ناکام کوشش کی۔ گاڑی ہال کے بالکل سامنے رک چکی تھی۔ ڈرائیور نے باہر نکل کر گاڑی کا دروازہ کھولا اور وہ گاڑی سے باہر نکلے۔ پھر انہوں نے اپنی بیٹی کو ہاتھ دیا، جو کہ ابھی بھی خاصی گھبرائی ہوئی تھی۔ گھبراتے ہوئے اس نے ان کا ہاتھ تھاما اور ان کے ہمراہ ہال کی جانب آگئی۔ اب مومن کو سب واضح طور پر سمجھ آ چکا تھا۔ میرا کے دل میں مومن کے لیے شک پیدا کرنے والا اور کوئی نہیں، ہاشم ہی تھا، اور اس کی وجہ بھی اب اس کے سامنے تھی۔ اس کے سامنے کھڑا یہ شخص جسے اس نے بچپن سے اپنے والد کی طرح سمجھا، اس نے اس کی زندگی کو برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ یہ انسان حسد کی آگ میں جلتے ہوئے اتنا اندھا ہو گیا کہ اسے اپنی بیٹی کی خوشیاں تک نظر نہیں آئیں۔ سچ کہتے ہیں حسد انسان کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے دیمک لکڑی کو۔ بالکل اسی طرح حسد ہاشم کے جذبات اور عقل کو بھی کھا گیا تھا۔ بس بہت ہو گیا، بہت کہہ لیا آپ نے اور بہت سن لیا میں نے، اب اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دیں، اسی میں آپ کی بہتری ہے، موسیٰ نے ان کی طرف دیکھ کر غصے سے کہا۔ ہاشم نے اس کی بات نظر انداز کر موسیٰ اور مومن کے پیچھے کھڑے اپنے آدمیوں کو سر سے اشارہ کیا۔ اشارہ ملتے ہی دو آدمی آگے اور موسیٰ کو پکڑ لیا اور کھینچتے ہوئے اسے لے کر ہاشم کی طرف بڑھنے لگے۔ موسیٰ اس کے لیے تیار نہیں تھا، تبھی ان کے پکڑتے ہی لڑکھڑا گیا اور ان سے اپنے ہاتھ چھڑوانے کی صحیح کرنے لگا، مگر بے سود۔ وہ دونوں آدمی اب اسے لیے ہاشم کے پاس کھڑے تھے۔ ان دونوں نے مل کر موسیٰ کو گھٹنوں کے بل بٹھا دیا۔ ہاشم موسیٰ کے پیچھے کھڑا تھا۔ موسیٰ کے بیٹھتے ہی وہ بھی اس کے پیچھے بیٹھا اور اپنی پاکٹ میں سے گن نکالی اور موسیٰ کی کن پٹی پر رکھ دی۔ کوئی بھی ہوشیاری دکھانے کی ضرورت نہیں ہے مومن شمس، اگر تو نے کچھ بھی کیا تو میں اسے مار دوں گا۔ اس کی آنکھوں میں سبقتی تھی۔ مومن کے چہرے پر پریشانی کے ساتھ نمایاں ہونے لگے۔ اسے پریشان دیکھ ہاشم اور راجو نے ایک دوسرے کو دیکھا اور مسکراہٹ کا تبادلہ کیا۔ مومن شوٹ ہم۔ تھوڑی دیر بعد موسیٰ نے چیخ کر مومن سے کہا،
ये सुनते ही हाशिम और राजू के चेहरे की तस्वीर बदल के मोमिन के पास भी गन है। इस बात से वो लोग बेखबर थे। नहीं मूसा, मैं कुछ नहीं करूँगा। मुझे इस आदमी से कोई अच्छी उम्मीद नहीं है। ये तुझे मार देगा। मोमिन ने गन निकालने से इनकार कर दिया। अफसोस के साथ मैं इनका बेटा हूँ, कोई चाहे कितना ही सवाल क्यों ना हो, अपने इकलौते बेटे की जान अपने हाथों से नहीं ले सकता। ये जानते हैं कि तू मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, तभी तुझे डराने के लिए उन्होंने मेरे ऊपर गन तानी है। मैं कह रहा हूँ ना, ज्यादा सोच मत, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, तुम गोली चला। मूसा ने इसे हौसला दिया। मूसा की बात सुनते ही इसने गन निकाली। इसे गन निकालता देख राजू अलर्ट हुआ और गैर महसूस तरीके से चंद कदम आ गया। मोमिन ने गन मूसा के पीछे बैठे हाशिम पर तानी। राजू और आगे बढ़ा और हाशिम के बिल्कुल करीब आ गया। ठा गोली गन से आज़ाद होकर अपने निशाने की तरफ बढ़ने लगी। गोली चलते ही राजू ने हाशिम के ऊपर छलांग लगाई और इससे आगे को धकेल दिया। इसी धक्कम पेल में मूसा को भी धक्का लगा, जिससे वो दूसरी जानिब झुका और मोमिन की गन से निकली गोली मूसा के शारक के पार होगी। मूसा ने अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते हुए अपनी जान अफरीन के सुपुर्द कर दी। इस अचानक अवतार पर हाशिम को कुछ समझ नहीं आया। इसके सारे आदमी अब यहाँ से भाग चुके थे। बस राजू ही था। राजू को नफरत से दूर फेंक कर हाशिम मूसा की जानिब बढ़ा। मूसा को गिरते देख हाशिम के हवास मुअत्तल हो गए थे। मूसा को गिरता देख मोमिन भी अपनी जगह हवास भागता खड़ा था। जो कुछ भी अभी यहाँ हुआ था, इस पर यकीन करना मोमिन के लिए दुश्वार था। यकीन नहीं आ रहा था कि इसने अपने हाथों से अपनी अजीज जान दोस्त की जान ले ली थी। वो इसे छोड़कर चला गया। मूसा, मोमिन करब से चिल्लाकर जमीन पर घुटनों के बल गिर गया। मोमिन ने हाशिम पर गन तानी हुई थी। वहां खड़े हाशिम के आदमी इस बाजी पलट पर हैरान खड़े थे। कुछ दूर से इन्हें गाड़ी आती दिखाई थी। दूर से गाड़ी आती देख हाशिम के सारे चेले प्लान के मुताबिक वहां से भाग खड़े हुए। खुदा खुदा करके कैब इस मखसूस जगह पर पहुंची जहाँ की लोकेशन टैग ने इसे सेंड की थी। कैब के रुकते ही अमीरा आयरा को संभालती हुई बाहर निकली। बाहर निकलकर इसने देखा कि वहाँ एक गाड़ी खड़ी थी। वो अभी आगे बढ़ रही थी कि गोली चलने की आवाज़ पर इसके चलते कदम चंद लम्हों के लिए रुक के इसने मजबूती से इस कैरी बैग को पकड़ा जिसमें आयरा मौजूद थी। गोली की आवाज़ सुनकर आयरा डरकर उठ गई थी और अब बुरी तरह रो रही थी। इसका खुद का दिल बुरी तरह धड़कने लगा। इसने आयरा को खुद में बिनचर भागते हुए गाड़ी को पार किया। गाड़ी के दूसरी तरफ आते ही इसने देखा कि हाशिम गिरा पड़ा था और एक आदमी इसके ऊपर गिरा हुआ था। इसके थोड़ी दूर पर मूसा बेजान पड़ा था। मूसा की गर्दन से खून बह रहा था। मूसा, वो अपने भाई को देख चिल्लाई। इसकी आवाज़ के साथ एक और आवाज़ भी शामिल थी। मोमिन की आवाज़ थी। मोमिन की आवाज़ सुन इसने आवाज़ के ताक्कुब में देखा। मोमिन के हाथ में गन थी। हाथ में गन लिए इसने भी इसे देखा और फिर ज़मीन पर धर दी। मोमिन को वहीं छोड़ वो कैरी बैग संभालती मूसा की तरफ भागी। मूसा, क्या हो गया है तुम्हें? उठो मेरे भाई। वो इस पर झुककर इसे जोर जोर से हिलाने लगी। इसकी इस तरह झुकने पर आयरा भी झुकी, अपने बाप के सीने से टकराने लगी। इसका रोना हनूर जारी था। शायद वो भी अपने बाप की इस नागहानी मौत पर आंसू बहा रही थी। हाशिम भी अब राजू को धक्का देकर मूसा के पास आ चुका था। मूसा, मेरी जान, ये क्या हो गया? वो बुरी तरह रो रहा था। इसने ये तो ना चाहा था। मूसा पर गन इसने महज मोमिन को डराने के लिए तानी थी, मगर राजू की इस बेवकूफ़ी ने इसके इकलौते बेटे की जान ले ली थी। अमीरा सामने ही थी। तभी इसने राजू से कुछ नहीं कहा, लेकिन इसने ठान ली थी कि वो इस राजू को अपने हाथों से मार डालेगा। राजू अब सर झुकाए इधर ही खड़ा था। हाशिम ने कहर बार नजर राजू पर डाली, फिर मूसा के सर को अपने हाथों में उठा कर फूट फूट कर रोने लगा। अमीरा देख लिया अपनी आंखों से। अब तो यकीन आ गया ना? देखो, तुम्हारे शौहर ने तुम्हारे भाई की जान ले ली, मार दिया मेरे मासूम बेटे को। हाशिम मूसा की मौत को भी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने लगा। अमीरा ने खुद भी मोमिन के हाथ में गन देखी थी। सब कुछ अब इसके सामने वाज़ेह हो चुका था। अब किसी शक की कोई गुंजाइश बाकी नहीं थी। हाशिम की बातें सुन मोमिन को इससे शदीद नफरत महसूस हुई थी। कैसा गिर गया था ये इंसान जो अपने बेटे की मौत पर भी अपना फ़ायदा सोच रहा था। मोमिन ज़मीन से उठा और अपने दोस्त के पास जाने लगा ताकि अपने दोस्त को देख सके, इससे माफ़ी मांग सके, इसको बता सके कि इसने ये सब जानबूझकर नहीं किया। ये सब सोचते वो आगे बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक आयरा को संभालती अमीरा खड़ी हुई और कुछ दूर पड़ी गन को उठाया। गन उठाकर मूसा के ऐन सामने आई। वहीं रुक जा मोमिन शम्स, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाना। इस पर गन तान कर भीगी आंखों और करखत लहजे में मोमिन से बोली। इसके अल्फाज सुन मोमिन अपनी जगह साकित रह गया। अमीरा, ये तुम क्या कह रही हो? मुझे मूसा के पास आने दो, मुझे इससे मिलना है। वो जा रहा है अमीरा, मुझे छोड़कर जा रहा है। एक आखिरी बार मुझे अपने दोस्त से मिलने दो। मोमिन की कबनाक आवाज़ किसी खाई से आती महसूस हुई। अमीरा हनूज इसी पोजीशन में खड़ी थी। इसकी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे, जबकि आहिरा भी मुसलसल रो रही थी। हाशिम पीछे खड़ा आंखों में सफकियत लिए मोमिन को देख रहा था। अमीरा के इस अचानक रद्द अमल को देखते हाशिम खड़ा हो गया था और एक लम्हे के लिए अपने इकलौते बेटे की मौत को भी भूल गया था। अमीरा, इसकी बात मत सुनो, ये ढोंग कर रहा है। पहले खुद मेरे बेटे को मारा और अब मगरमच्छ के आंसू बहा रहा है। हाशिम बुराई हुई आवाज़ बनाकर अमीरा से बोला। जवाबन अमीरा इसी तरह खड़ी खामोश रही। अमीरा, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। जो कुछ तुमने अभी देखा वो सच नहीं है। मोमिन धीरे धीरे इसके नज़दीक आने लगा। नहीं मोमिन, नहीं, आगे मत आओ, मैं गोली चला दूंगी। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी।
تم نے میرے بھائی کو مارا ہے، تم قاتل ہو مومن، قاتل۔ روندی ہوئی آواز میں حلق کے بل چلائی، اچھا یہ سچ نہیں تو پھر کیا ہے سچ؟ کہ تم نے موسیٰ پر گولی نہیں چلائی؟ ہاشم چال پہ چال چل رہا تھا۔ ہاں تو جو ڈیڈ کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ ہے، یہ گولی تم نے نہیں چلائی کیا؟ ہاشم کی بات سن امیرہ نے مومن پر سوال تکا۔ سوال سن کچھ دیر کے لیے مومن چپ ہو گیا، کیونکہ یہ گولی تو اسی نے چلائی تھی، مگر موسیٰ کو مارنے کے لیے نہیں بلکہ ہاشم کو مارنے کے لیے، وہ بھی موسیٰ ہی کے کہنے پر۔ لیکن وہ امیرہ کو کیا بتاتا؟ مجھے اب کسی جواب کی ضرورت نہیں ہے مومن، تمہاری چپی نے مجھ پر سب بیان کر دیا۔ اس کے لفظوں میں صدیوں کی تکان تھی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا مومن کہ تم مجھے دھوکہ دے رہے ہو۔ ڈیڈ مجھے کتنا سمجھاتے تھے کہ تم شمس انکل کے بیٹے ہو، انہی کی طرح نکلو گے، مگر میں نے کبھی ان کی بات کی یقین نہیں کیا اور ہمیشہ اپنے دل کو سمجھاتی رہی کہ نہیں، مومن مجھ سے محبت کرتے ہیں، مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا۔ مگر دیکھو تم نے کیا کیا۔ وہ ٹوٹے ہوئے لہجے مزید گویا ہوئی۔ اس کی بات سن پیچھے کھڑے ہاشم کے چہرے پر مکروہ مسکراہٹ آئی۔ مومن نے بے بسی سے پہلے امیرہ کو دیکھا اور پھر ہاشم کو۔ میں نے تمہیں کوئی دھوکہ نہیں دیا امیرہ، نہ ہی میں نے موسیٰ کو مارا ہے۔ امیرہ تم جذباتی ہو رہی ہو، ضروری نہیں کہ جو دکھ رہا ہو وہی سچ ہو۔ زندگی بھر کا پچھتاوا اپنے سر مت لو، گن نیچے کرو، ہم بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ وہ نمناک آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے دیوانوں کی طرح بول رہا تھا، وہ اس کی محبت تھی، وہ بے تحاشا چاہتا تھا اس کو، اس لیے اسے انتہائی قدم اٹھانے سے روک رہا تھا۔ پیچھے کھڑا ہاشم ان دونوں کی ہر حرکت بغور دیکھ رہا تھا۔ راجو بھی ہاشم سے تھوڑے فاصلے پر کھڑا ان دونوں کو ہی دیکھ رہا تھا۔ ہاشم نے ایک نظر راجو پر ڈالی اور پھر اپنی جیب سے موبائل نکالا اور میسج ٹائپ کر کے سینڈ کر دیا۔ موبائل دوبارہ جیب میں ڈالا، وہ پھر سے مکمل طور پر ان دونوں کی جانب متوجہ ہو چکا تھا۔ آئرہ اب روتے روتے تھک کے سو چکی تھی۔ گن نیچے کروں تاکہ تم مجھے بھی مار دو، بیٹھ کے بات کروں تاکہ تم بھی مجھے بیچ دو، نہیں میں تمہاری ماں کی طرح پاگل نہیں ہوں، میں تمہیں ہی مار دوں گی۔ وہ بولتے ہوئے مسلسل اس پر گن تانے ہوئی تھی۔ امیرہ میں نے مری کے سب انسپکٹر کو میسج کر دیا ہے، وہ اپنی ٹیم کے ساتھ کسی بھی وقت یہاں پہنچتا ہوگا۔ اب اس ایم ایس کو سزائے موت سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ ہاشم نے شاطرانہ نظروں سے مومن کی جانب دیکھتے ہوئے امیرہ سے کہا۔ امیرہ کا چہرہ مومن کی جانب ہونے کی وجہ سے وہ ہاشم کی کوئی بھی حرکت دیکھنے سے قاصر تھی، جبکہ مومن شدید غصے کے سبب خود ہاشم کی جانب دیکھنے سے گریز کر رہا تھا۔ کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ کہ تم 10 سالوں میں مجھے بس اتنا ہی جان سکی؟ دیکھو میری طرف اور پھر اپنی گود میں موجود اس ننھی سی جان کی طرف، اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، کیا میں اس کے ساتھ یہ ظلم کر سکتا ہوں؟ میں اس معصوم بچی سے اس کے باپ کا سایہ چھین سکتا ہوں؟ وہ آنکھوں میں امید لیے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا۔ اس کی اس بات پر امیرہ کے دل کو کچھ ہوا۔ امیرہ اس کی باتوں میں مت آنا بیٹا، یہ یہی تو کرتا آیا ہے تمہارے ساتھ، تمہیں باتوں کی جال میں پھنسا کر تمہیں بیوقوف بناتا رہا، اور ابھی بھی یہی کر رہا ہے۔ اس سے قبل کہ وہ اپنے ذہن میں آئے الفاظ کو زبان دیتے ہاشم بیچ میں بول پڑا، اور وہ اپنے ذہن میں آئی سوچ کو نظر انداز کر کے حلق کے بل چلائے۔ ہاں۔ اس کی بات پر مومن لڑکھڑا گیا اور بے یقینی سے اس کی جانب دیکھنے لگا، جبکہ اب ہاشم اپنے اگلے عمل کے لیے بالکل تیار کھڑا تھا۔ اس نے ایک نظر دوبارہ اپنے موبائل پر ڈالی، موبائل کی اسکرین پر اچانک رفت کالنگ جگمگانے لگا۔ موبائل سائلنٹ موڈ پر ہونے کے باعث کوئی بھی رنگ ٹیون نہیں سن سکتا تھا۔ پتہ نہیں اب اسے کیا مصیبت پڑ گئی۔ ہاشم منہ ہی منہ میں بڑبڑایا اور غصے سے کال کٹ کر کے موبائل آف کر دیا۔ تم میرے بغیر رہ لو گی؟ وہ ایک آخری امید لیے بولا۔ اس کے لہجے میں صدیوں کی تکان تھی۔ رہ لوں گی، میں پڑھی لکھی ہوں، پال سکتی ہوں اپنے بچوں کو بنا کسی سہارے کے، وہ دو ٹوک لہجے میں بولی۔ اس کی بات سن ہاشم کی آنکھوں میں چمک آئی۔ امیرہ مسلسل اس پر گن تانے ہوئے تھی، جبکہ آئرہ کیری بیگ میں اس کے کندھے سے لگی سکون سے سو رہی تھی۔ میں تمہاری قابلیت کی نہیں اپنی محبت کی بات کر رہا ہوں کہ تم میری محبت کے بغیر جی لو گی، وہ کرب بڑی آواز میں بولا۔ اس کی یہ بات سن کر وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہوئی، گن اس کے ہاتھ میں لرزی۔ اس کا دل چیخ چیخ کے مومن کی باتوں پر ایمان لانے کو کہہ رہا تھا، لیکن ابھی آنکھوں سے جو منظر اس نے دیکھا تھا اسے بھی جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا۔ ہاں، اسے اپنی آواز کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ ہاشم اب اس گفتگو سے اکتانے لگا تھا، اسے سخت قوت آ رہی تھی۔ آخر امیرہ اتنی دیر کیوں لگا رہی تھی گولی چلانے میں؟ گولی چلائے اور یہ قصہ ختم کرے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ امیرہ مومن کی بات پر یقین کر لے اور اس کا سارا پلان فلوپ ہو جائے۔ نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ یہ سوچ ذہن میں آتے ہی اس نے راجو کی جانب دیکھا اور اسے اشارہ کیا۔ اب وقت آ گیا تھا اس کھیل کو انجام تک پہنچانے کا۔ ہاشم کا اشارہ ملتے ہی راجو نے اپنے پینٹ کی جیب سے گن نکالی اور لوڈ کر کے وہاں سے قدرے فاصلے پر بنے ایک درخت کے پیچھے چھپ گیا اور درخت کی اور سے جھانکتے ہوئے گن مومن پر تان لی۔ ماما! وہ یوں ہی کھڑکی سے سر ٹکائے بیٹھا باہر جھانک رہا تھا کہ اپنی ماں پر نظر پڑتے ہی وہ خوشی سے چلایا۔ اس کی آواز سنتے ہی ڈرائیور اس کی جانب متوجہ ہوا۔ گاڑی روکو، اس نے ڈرائیور کو کہا۔ ڈرائیور نے گاڑی روکی۔ اس نے ابھی امیرہ کو دیکھ لیا تھا، لیکن شاید امیرہ کسی پرابلم میں تھی، کیونکہ اس نے ہاتھ میں گن پکڑی ہوئی تھی اور کسی پر تانی ہوئی تھی۔ اس شخص کا چہرہ وہ دیکھنے سے قاصر تھا۔ اس کے علاوہ امیرہ کے پیچھے ہاشم بھی کھڑا تھا اور کوئی آدمی نیچے گرا ہوا تھا۔ اتنی دور سے وہ اس آدمی کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا
ان عجیبوغریب حالات کے پیش نظر اس کو ذوالقرنین کو وہاں جانا ٹھیک نہیں لگ رہا تھا، مگر اس سے قبل کہ وہ ذوالقرنین کو روکتا وہ خود گاڑی سے اتر کر میرا کی طرف بھاگنے لگا۔ یا اللہ کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ نہ میرا فون اٹھا رہی ہے، نہ مومن، نہ موسیٰ، نہ ہاشم، آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ آخر میں کروں تو کیا کروں؟ رفعت بیگم نے ابھی ہاشم کو کال ملائی تھی، مگر انہوں نے کٹ کر دی تھی اور مسلسل ان کا فون آف جا رہا تھا۔ تو پھر مرضی ہے تمہاری، جان لے لو ان ہاتھوں سے ہماری، بس اتنا یاد رکھنا کہ میں نے تمہیں بے حد و بے حساب چاہا ہے۔ لرزتے لبوں سے مشکل الفاظ نکلے، گن کا نشانہ اس کے دل کی جانب لگاتے راجو نے گولی چلا دی۔ امیرہ نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ اچانک گولی چلنے کی آواز پر آواز پاختہ سی ہو کر اس کے ہاتھ میں گن لرزی۔ چونکہ گن لوڈ تھی تو اس کے ہاتھ کا دباؤ پڑتے ہی گولی گن سے نکل گئی۔ ٹھا کی آواز کے ساتھ گولی مومن کے سینے کے آر پار ہوگی۔ یاد آؤں تو بس اتنی سی عنایت کرنا، اپنے بدلے ہوئے لہجے کی وضاحت کرنا۔ تم تو چاہت کا شاہکار ہوا کرتے تھے، کس سے سیکھا ہے یہ الفت میں ملاوٹ کرنا؟ تیری فرقت میں یہ آنکھیں ابھی تک نم ہیں، کبھی آنا میری آنکھوں کی زیارت کرنا۔ گولی کی بات سنتے ہی ارا چونک کر اٹھ گئی تھی اور چیخ چیخ کے رونے لگی تھی، جبکہ دور سے بھاگ کر اپنی ماں کی جانب آتا ہوا ذوالقرنین بھی گولی کی آواز پر ٹھٹکا۔ گن اس کی ماں کے ہاتھ میں تھی اور یہ دیکھ اسے جھٹکا لگا اور اس نے چند قدم آگے بڑھ کر اس جانب دیکھا جہاں اس کی ماں نے گولی چلائی تھی۔ اپنی ماں کے سامنے موجود شخص کو دیکھ ذوالقرنین چلایا، بابا! ذوالقرنین کو روکنے کے لیے اس کی جانب بڑھتے ڈرائیور کے قدم گولی کی آواز سن رک گئے تھے۔ ذوالقرنین بابا! وہ اسے روکنے کے لیے آگے بڑھ ہی رہا تھا کہ پیچھے سے ایک آدمی نے آ کر اس کے منہ پر رومال رکھ دیا اور اسے گھسیٹتا ہوا وہاں سے لے گیا۔ ہاشم نے دور سے ذوالقرنین کو ڈرائیور کے ہمراہ آتے ہوئے دیکھ لیا تھا، تبھی اپنے ایک چہلے کو بول کر ڈرائیور کو وہاں سے ہٹانے کا بولا، اور ابھی وہ ذوالقرنین کو ہٹانے کے لیے کوئی راستہ سوچ رہا تھا کہ وہ وہاں تک پہنچ گیا اور اپنی ماں کو گولی چلاتے اور اپنے باپ کو گرتے دیکھ لیا تھا اور بھاگتا ہوا اس کی طرف جا رہا تھا۔ ایک تو ہر کوئی یہاں میرے راستے کا کانٹا بننے چلا آ رہا ہے، اس نے ذوالقرنین کو دیکھتے نفرت سے سوچا۔ گولی چلتے ہی مومن نے امیرہ کو قرب سے دیکھا۔ گولی اس کے سینے کے آر پار ہو چکی تھی۔ آہستہ آہستہ اس کا دماغ سن ہو رہا تھا کہ اچانک اسے ذوالقرنین کی آواز سنائی دی۔ اس کی آواز سنتے ہی اسے یکدم جیسے ہوش آیا۔ اس نے اپنی جانب بھاگتے ہوئے ذوالقرنین کو قرب سے دیکھا۔ نین! اس نے نم آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے زیر لب کہا، تکلیف کی شدت سے اب اس کے لیے کھڑے رہ پانا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ نین کو مسلسل اپنی طرف آتا دیکھ رہا تھا۔ اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے، حوصلہ کرتے کرتے وہ بالآخر لڑکھڑاتے ہوئے زمین بوس ہو گیا۔ بابا! اسے گرتا دیکھ نین پھر سے چلایا اور تیزی سے بھاگتا اس کے بالکل پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو لڑی کی صورت بہنے لگے۔ اس کی اپنی گن سے گولی چلتے ہی اس نے سامنے مومن کو دیکھا۔ گولی مومن کے سینے پر لگی تھی۔ مومن! اس کی گولی لگتے ہی وہ چیخی۔ اس کی چیخ سن کر آئرہ کے رونے میں مزید تیزی آ گئی۔ اس کو گولی لگی تھی۔ اس کی درد کی شدت اس کے چہرے سیاہ ہو رہی تھی۔ اس کا خون اس کے جسم سے تیزی سے نکل رہا تھا۔ اس کی حالت دیکھتے ہوئے میرا کی اپنی حالت کیا رونے لگی تھی۔ اس کا ذہن تاریکی میں ڈوبنے لگا تھا۔ وہ بے ہوش ہو کر گرنے ہی لگی تھی کہ دور سے کہیں سے ذوالقرنین کی آواز ہوئی۔ وہ اپنے بابا کو پکار رہا تھا۔ اس نے بدقت آواز کی جانب نظر اٹھائی، اس سے قبل کہ وہ کچھ دیکھ پیچھے سے آتے ہاشم کی باہوں میں جھول گئی، ہوش سے بیگانہ ہو گئی۔ وہ میری آنکھ سے اوجھل ہوا نہ جب سورج تھا میرے سر پہ، مگر رات ہو گئی۔ محسن نقوی۔ اس کو گرتا دیکھ ہاشم جلدی سے اس کے نزدیک آیا تھا اور اسے تھام لیا تھا۔ اسے وہاں آرام سے لٹا کر اس نے گہری بیگ امیرہ کے کندھے سے نکالا اور آئرہ کو اس میں سے نکال کر راجو کو تھمایا۔ راجو آئرہ کو لے کر ہاشم کی گاڑی کی جانب بڑھ گیا، جبکہ ہاشم کے آدمیوں نے آ کر موسیٰ کو اٹھایا اور اسے بھی گاڑی میں ڈال دیا۔ ہاشم امیرہ کو وہاں لٹا کر مومن کے پاس آیا۔ ذوالقرنین مومن کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ مومن کو مار کر وہ ذوالقرنین کو مومن کے خلاف بھڑکا دے گا اور خود اسے اپنے اشاروں پر نچائے گا، مگر اس وقت اس کے یہاں آ جانے سے اس کا یہ پلان فلاپ ہو گیا تھا۔ مومن نے مرتے مرتے بھی اس کے منصوبے کو نیست و نابود کر دیا تھا۔ مومن اور ذوالقرنین پر ایک نفرت بھری نگاہ ڈال کر اس نے بے ہوش ہوئی امیرہ کو گود میں اٹھایا اور اسے لیے گاڑی کی جانب بڑھ گیا، جہاں راجو اس کا پہلے سے ہی انتظار کر رہا تھا۔ اس نے امیرہ کو گاڑی میں ڈالا اور خود آگے بیٹھ کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی، جبکہ راجو آئرہ کو گود میں لیے اس کے برابر والی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ مسلسل اسے چپ کرانے کی کوشش کر رہا تھا، کیونکہ آئرہ متواتر روئے جا رہی تھی۔ ہاشم نے گاڑی سٹارٹ کی اور ان دونوں کو لیے ہاسپٹل کی طرف چل دیا۔ اس نے وہاں سے نکلتے ہوئے رفعت کو فون کر کے یہاں ہوئے حادثے کا اپنے حساب سے بتا دیا تھا، لیکن موسیٰ کی موت کا نہیں بتایا تھا، بلکہ یہ کہا تھا کہ موسیٰ زخمی ہے اور میں اسے لے کر ہاسپٹل جا رہا ہوں۔ بابا! آپ کو کچھ نہیں ہوگا بابا، اٹھیں نا۔ وہ اس کے پاس بیٹھا روتے ہوئے اس سے بات کر رہا تھا۔ نین! وہ بمشکل بولا۔ بابا! اس کی آواز سن وہ یکدم خوش ہوا۔ بیٹا یہ لو۔ اس نے اپنے کولر میں لگا کیمرہ نکال کر مومن کی طرف بڑھایا۔ اسے تھامتے ہوئے اس نے نصبری سے اپنے باپ کو دیکھا۔ اسے اپنی ماما کو دینا اور اپنی ماما اور آئرہ کا خیال رکھنا۔
اسے کیمرہ تھما کر اس نے اپنا لرزتا ہوا ہاتھ اس کے چہرے پر پھیرا اور درد کی شدت سے ٹک ٹک کر بولا۔ ذوالقرنین نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر چومنے لگا۔ وہ 10 سالہ معصوم بچہ اپنے باپ کو ایسی حالت میں دیکھ کر بلک بلک کر رو رہا تھا۔ اسے اس بری طرح روتا دیکھ مومن کی بھی آنکھیں نم ہو رہی تھی۔ اس کا بیٹا اس کے سامنے بلک رہا تھا اور وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے ایسا تو نہیں سوچا تھا۔ اس کے تو گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کا ایسا دردناک انجام ہوگا۔ اس کی موت کے وقت اس کی امیرہ بھی اس کے قریب نہیں ہوگی اور وہ یوں اس سے متنفر ہو جائے گی۔ وہ اس سے آخری بار ملے بنا ہی اپنے دائمی سفر پر جائے۔ کاش امیرہ نے اس کا اعتبار کیا ہوتا تو آج یہ سب اس طرح نہ ہوتا۔ اب اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ اس کا دماغ ہلکے ہلکے غنودگی میں جا رہا تھا۔ اس کی پوری زندگی اس کی آنکھوں کے سامنے کسی فلم کی طرح چلنے لگی۔ امی، بابا، امیرہ، موسیٰ، سب کے چہرے اس کی آنکھوں کے سامنے لہرائے اور پھر اس نے ایک بار اپنے بیٹے کا آنسوں سے تر معصوم چہرہ دیکھا۔ اس کی زبان سے کلمہ حق جاری ہوا اور اس کا ہاتھ ذوالقرنین کے ہاتھوں سے ڈھلک گیا۔ بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی۔ ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ بابا، مومن کا ہاتھ اس کے ہاتھوں سے ڈھلک گیا تھا اور اس کا ہاتھ ہوا میں معلق رہ گیا۔ کھانا کھا کر وہ یوں ہی بیڈ پر لیٹا تھا، یوں ہی لیٹے لیٹے نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ پھر وہی خواب، بابا آئی مس یو سو مچ۔ اپنے سر کو مسلتے ہوئے اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ 20 سال، پورے 20 سال ہو گئے بابا آپ کو مجھ سے دور ہوئے، اور آج بھی آپ کی موت کا غم جوں کا توں ہے۔ جو غم کبھی نہیں مٹتے، وہ انسان کی زندگی کے ساتھ رہتے ہیں۔ اپنے آنسو صاف کر وہ بیڈ سے اٹھا باہر چلا آیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ پاکستان پہنچنے والا تھا۔ ویسے تو وہ جب یہاں سے گیا تھا تو اس نے عہد کیا تھا کہ کبھی دوبارہ لوٹ کر یہاں نہیں آئے گا، مگر پھر نہ جانے کیا ہوا کہ اس بار آئرہ کے کال کرنے پر وہ یہاں چلا آیا تھا۔ اس بار جو اس نے بات کی تھی وہ اس کے دل میں چبھ کر رہ گئی تھی، تبھی وہ سب چھوڑ چھاڑ یہاں چلا آیا تھا۔ ہر چند کوئی خواب مکمل نہیں ہوا، میں اس کے باوجود بھی پاگل نہیں ہوا۔ وہ جاری ہے حادثوں کا سفر، اس طرح کہ بس ایک حادثہ جو آج ہوا کل نہیں ہوا۔ بچھڑے ہوئے تو ایک زمانہ ہوا، مگر وہ شخص میری آنکھ سے اوجھل نہیں ہوا۔ موسیٰ اور مومن کو اس دنیا سے گئے تقریباً 10 دن گزر چکے تھے جب ہاشم موسیٰ کی لاش لے کر گھر پہنچے تو رفعت اپنے جوان بیٹے کو کفن میں لپٹا دیکھ تاب نہ لا سکی اور اسی وقت ان کا ہارٹ فیل ہو گیا۔ یوں وہ اپنے بیٹے کے ساتھ ہی اپنے آخری سفر پر گامزن ہو گئیں، جبکہ امیرہ تب سے ہی بے ہوش پڑی تھی۔ ڈاکٹر اس کا چیک اپ کر گئی تھیں اور بتایا تھا کہ اسے گہرا صدمہ لگا ہے جس کی وجہ سے وہ ہوش سے بیگانی ہو گئی ہیں۔ یوں وہ ایسے ہی بے سدھ پڑی تھی کہ بہت دنوں سے نہیں اپنے درمیان وہ شخص اداس کر کے ہمیں چل دیا۔ کہاں وہ شخص قریب تھا تو کہاں ہم نے سنگ دل بھی اسے ہوا جو دور تلک جانے جہاں وہ شخص۔ اس ایک شخص میں تھیں نہ جانے کتنی خوبیاں، ہزاروں لوگ ملیں گے مگر کہاں وہ شخص۔ جبکہ آئرہ کے لیے ہاشم نے کیئر ٹیکر رکھ لی تھی جو اس کی دیکھ بھال کر رہی تھی، مگر آئرہ تو کسی سے سنبھلنے میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ بچی یوں ہی ہر وقت روتی رہتی تھی۔ بیڈ پر بیٹھ کر ایک بھرپور انگڑائی لے کر اس نے اپنے پاؤں نیچے رکھے اور چپل پاؤں میں اویس کر باتھ روم میں گھس گئی۔ منہ ہاتھ دھو کر فریش ہونے کے بعد وہ ٹاول سے منہ صاف کرتی باہر آئی۔ باہر آ کر اس نے اپنا سوٹ نکالا اور پھر دوبارہ باتھ روم میں گھس گئی۔ اب کی بار جب وہ باہر آئی تو بلو اور پنک کلر کے پرنٹڈ ڈریس میں ملبوس تھی۔ باہر آ کر وہ شیشے کے سامنے کھڑی ہوئی اور اپنے بال سنوارے، پھر ہلکی پنک کلر کی لپسٹک لگائی، پھر وارڈروب سے اسی ڈریس کی میچنگ شال نکالی اور پاؤں میں چپل پہن کر اپنا پرس کندھے پر ڈالا اور سیڑھیاں اتر گئی۔ ارے کتنی حیرت کی بات ہے، گھر میں کوئی بھی نہیں ہے۔ جب وہ نیچے آئی تو گھر میں غیر معمولی سناٹا دیکھ کر چونک گئی، مگر پھر سر جھٹک کر خارجی دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ چلو جی، تمہارا کام تو ہو گیا، اب تو تم خوش ہو نا؟ راجو نے شراب کا گلاس لبوں سے لگا کر پوچھا۔ ہاں خوش تو ہوں، بس ایک کلک ہے دل میں، میرا اکلوتا بیٹا مجھ سے چھن گیا، اس نے تھوڑے تعصب سے کہا۔ یہ تو ہے، لیکن کیا کروں یار، یہ کرنا ضروری تھا، اگر میں اسے نہیں مارتا تو وہ تمہیں مار دیتا۔ راجو نے بھی تھوڑے افسوس سے کہا۔ یہ تو ہے، اب جو ہونا تھا سو ہو گیا، بس اب ذوالقرنین کا کچھ کرنا ہوگا۔ ہاشم نے بات کا رخ دوسری جانب موڑا۔ ارے اس چھوٹے سے بچے سے کیا ڈرنا، اسے چھوڑ دو اس کے حال پر، وہ تمہارا کیا بگاڑے گا؟ راجو نے اس کی بات ہوا میں اڑائی۔ تو جانتا نہیں ہے اسے، وہ بظاہر 10 سال کا لیکن مومن کا بیٹا ہے، اسی کی طرح عقلمند بہادر ہے۔ ہاشم نے پورا گلاس ایک گھونٹ میں خالی کر دیا۔ وہ کیا کرے گا، وہ بے بس ہے، تم نے تو مومن کی آرٹ گیلری بھی بیچ دی، اب کوئی بھی ہمارے لیے خطرہ نہیں بن سکتا، اب سب کچھ ہمارے پلان کے مطابق چل رہا ہے، اس لیے تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ راجو نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی۔ جواباً اس نے اپنے کندھے پر موجود اس کا ہاتھ دبایا۔ گھر پہنچ کر اس نے ڈور بیل بجائی۔ ذوالقرنین نے دروازہ کھولا۔ آپ سامنے اپنی ماں کو کھڑا دیکھ اس کی لال ہوئی آنکھیں غصے سے بھر گئیں۔ ارے کیا ہوا میرا بیٹا، اتنے غصے میں کیوں ہے؟ اندر آ کر امیرہ اس کے پاس آئی اور اس کے گال پر ہاتھ رکھ اس سے پوچھنے لگی، جبکہ ذوالقرنین نے بنا کچھ کہے ہی اس کا ہاتھ اپنے گال پر سے جھٹک دیا اور اس سے دور جا کر کھڑا ہو گیا۔ اتنا غصہ، تمہارا غصہ تو تمہارے بابا ہی ہینڈل کریں گے۔
ہیں کہاں وہ اسے پیار سے دیکھ کر ادھر ادھر متلاشی نگاہوں سے مومن کو ڈھونڈنے لگی۔ ماما آپ جائیں یہاں سے، یہاں بابا نہیں ہے، وہ غصے سے چیخا۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں، تمہارے بابا یہاں نہیں ہے تو پھر کہاں ہے؟ آرٹ گیلری گئے ہیں کیا؟ وہ غیر دماغی سے بولی جیسے اسے کچھ یاد ہی نہ ہو۔ ماما پلیز آپ یہاں سے جائیں، مجھے آپ کی شکل نہیں دیکھ رہی، وہ روتے ہوئے پھر سے چیخا۔ کیا ہو گیا نین، میں کیوں جاؤں یہاں سے، یہ میرا گھر ہے۔ اسے نہ سمجھی سے دیکھنے لگی۔ نہیں ہے یہ آپ کا گھر، یہ میرے بابا کا گھر ہے، صرف میرے بابا کا، آپ یہاں سے جائیں۔ وہ اب رونے لگا تھا۔ بیٹا کیا ہوا ہے، ابھی تمہارے بابا کو بلاتی ہوں، وہی دیکھیں گے کہ تمہیں کیا ہوا ہے، وہ کہتے ہوئے پرس میں سے موبائل نکالنے لگی۔ نہیں ہے بابا، اور اب وہ کبھی نہیں آئیں گے، وہ مر گئے ہیں، میرے بابا مر گئے ہیں، اب آپ جائیں یہاں سے، یہ میرے بابا کا گھر ہے، چلی جائیں ماما۔ وہ بولتے ہوئے آخر میں پوری شدت سے چیخا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے گھر کے گیٹ سے باہر نکال دیا۔ امیرہ حیرانگی سے پہلے اس کا چیخنا دیکھ رہی تھی، پھر اس کے اس طرح گھر سے نکالنے پر، اور اس کے الفاظ سن کر تو وہ باہر کھڑی جم ہی گئی تھی۔ نہیں مومن نہیں مر سکتا، وہ مجھے چھوڑ کے نہیں جا سکتا نین، تمہارے بابا کہیں نہیں گئے، وہ شام میں آ جائیں گے، پاگلوں کی طرح خود سے ہی بولتے ہوئے وہ آشف کے گھر کی جانب چل دی۔ امیرہ کو باہر نکال کر ذوالقرنین نے گیٹ بند کر دیا، خود وہیں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ ماما بابا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں کے گرد لپیٹے اور پھر اپنے ہی گھٹنوں پر سر رکھ کر رونے لگا۔ روح میں پوست رہتے ہیں عمر بھر، واقعات ناقابل فراموش ہوتے ہیں، کچھ زخموں کے نشان نہیں ہوتے، کچھ درد بڑے خاموش ہوتے ہیں۔ مومن ایک بات پوچھوں؟ اس نے شیشے میں نظر آتے مومن کے عکس کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ مومن اس کے پیچھے ہی کھڑا اس کے بالوں کی چوٹی بنا رہا تھا۔ جی پوچھو جانم۔ اس کے مخاطب کرنے پر اس نے مسکرا کر آئینے میں اس کے عکس کو دیکھتے ہوئے اجازت دی۔ کیا تم مجھ سے ہمیشہ ایسے ہی محبت کرو گے؟ اس نے اسے دیکھتے ہی اداس سے پوچھا۔ بالکل، میں تم سے ہمیشہ ایسے ہی محبت کرتا رہوں گا، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں اضافہ بھی ہوگا۔ وہ اس کے بال باندھ کر اس کے کندھے پر سر رکھ کے سامنے آئینے میں نظر آتے اس کے عکس کو محبت سے نہارنے لگا۔ جب میرے چہرے پر جھریاں آ جائیں گی، میرا مطلب جب میں بوڑھی ہو جاؤں گی تب بھی؟ وہ اس کی طرف گردن موڑے اسے دیکھ اس کی محبت کا امتحان لے رہی تھی۔ اس لمحہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے منہوں ہو گئے تھے۔ نہیں، اس حسین چہرے پر کبھی جھریاں نہیں آئیں گی، تمہارا مومن تمہیں کبھی بوڑھا نہیں ہونے دے گا، میری محبت تمہیں ہمیشہ جوان رکھے گی، میں تمہاری یہ بہاریں تم سے کبھی جدا نہیں ہونے دوں گا۔ وہ ہاتھوں کی پشت سے ہولے ہولے اس کے گالوں کو سلاتا اس کے چہرے میں کھویا ہوا تھا۔ مومن تم میری محبت کی وہ بہار ہو جس کے بن میرے وجود کی کوئی اہمیت نہیں۔ وہ بھی اس کے چہرے پر ہاتھ رکھے اس کی آنکھوں میں کھو سی لیتی، وہ دونوں خود میں مکمل تھے۔ دیکھو مومن، تم نے اپنا وعدہ وفا نہیں کیا، دیکھو مومن، تمہاری امیرہ کا چہرہ کیسا زرد پڑ چکا ہے، اب کہاں گئی تمہاری محبت، کہاں گئے تم، میری زندگی کی بہار تھے تم، وہ بہار جو مجھ سے جدا ہوگی۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے سامنے آئینے میں نظر آتے اپنے عکس کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر برسوں کی تھکان تھی، چہرے پر جھریاں چھائیاں نظر آ رہی تھی۔ مومن، میں تم پر خود سے زیادہ اعتبار کرتی تھی، میں نے تم پر گولی کیسے چلا دی، کیوں کیا تم نے ایسا، یا کیوں کیا میں نے ایسا؟ اس کا جواب مجھے آج تک نہیں ملا، ایک بار مجھے بتا دو یہ سب کیسے ہو گیا؟ وہ کرسی سے اٹھ کر چلتی ہوئی بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ مجھے پتا ہے تم گھر پر ہو، مگر نین نے گھر کو لاک کر دیا ہے، اب جب آئے گا نا وہ، تو میں اس سے چابی لے کر تمہارے پاس آ جاؤں گی، ٹھیک ہے؟ فکر مت کرنا ہاں۔ وہ منہ میں بڑبڑاتی ہوئی نیند کی وادی میں اتر گئی۔ اس کا جیٹ اب پاکستان کی سرزمین پر لینڈ ہو چکا تھا۔ وہ اپنے پرائیویٹ جیٹ سے اترا اور وہاں پہلے سے کھڑی کار کی جانب بڑھنے لگا۔ تم اترو، میں خود ڈرائیو کروں گا۔ کار کے پاس آ کر اس نے کھڑکی سے جھانک کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے یونیفارم میں ملبوس ڈرائیور سے کہا۔ اس کی بات سن ڈرائیور کار سے اتر گیا اور اس کے اترتے ہی اس نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر اس نے کار سٹارٹ کی اور جانے پہچانے راستوں پر ڈال دی۔ پورے 10 سال بعد وہ اس راستوں سے گزر رہا تھا۔ ان جانے پہچانے راستوں سے گزرتے ہوئے وہ اپنے ماضی میں کھویا ہوا تھا۔ مری، یہ اس کا شہر تھا۔ اس شہر کی ایک ایک جگہ سے اس کی کچھ اچھی تو کچھ تلخ یادیں جڑی ہوئی تھیں۔ یوں ہی گزرتے ہوئے اس نے کار ایک بلڈنگ کے سامنے روکی۔ یہ بلڈنگ اب پہلے سے زیادہ شاندار ہو گئی تھی۔ دور سے ہی نظر آتی یہ 3 منزلہ بلڈنگ اپنی پوری شان و شوکت سے کھڑی تھی۔ بلڈنگ کے نہ صرف شان و شوکت بدل گئی تھی بلکہ بلڈنگ کا نام بھی MS آرٹ گیلری سے بدل کر مومن شمس آرٹ گیلری ہو گیا تھا۔ کار سے باہر نکل کر وہ گلاس ڈور سے بلڈنگ میں داخل ہوا۔ اندر داخل ہو کر وہ چلتا ہوا ریسیپشن پر آ کر رکا۔ ریسیپشن پر کھڑے ہو کر اس نے اپنے گوگلز ہٹائے اور سلام دعا کے بعد ریسیپشنسٹ سے کچھ اہم باتیں پوچھنے لگا۔ ریسیپشنسٹ کے جوابوں سے مطمئن ہو کر وہ اب سیڑھیوں سے اوپر آفس کی جانب بڑھ گیا۔ اس آرٹ گیلری میں اس نے سب بدل دیا تھا، مگر مومن کی بنائی ہوئی پینٹنگز اور اس کا آفس اس نے ویسے ہی رکھا تھا۔ اس نے آفس کا دروازہ کھولا اور اندر چلا گیا۔ اندر پہنچ کر وہ مومن کی چیئر پر جا کر بیٹھ گیا۔ وہ بچپن میں بھی جب یہاں آتا تھا تو مومن اسے اپنی چیئر پر ہی بٹھاتا تھا۔ اپنے باپ کی چیئر پر بیٹھ کر اسے اس کی شفقت کا احساس ہوا۔ اس چیئر پر بیٹھ کر اس کے احساسات آج بھی اس چھوٹے نین
जैसे ही हो रहे थे इसकी आंखें बेसाख्ता नम होने लगी थी। अपने आंसुओं को अपने हलक में उतार कर वो चेयर से उठ खड़ा हुआ और तेजी से सीढ़ियां उतरकर वो हाथ गैलरी से बाहर निकल गया। वहां से बाहर आकर इसने गहरी सांस लेकर कुकर को कंपोज किया, गूगल्स आंखों पर चढ़ाकर वो कार में बैठा और कार को अपने घर के रास्ते पर डाल दी। कार ड्राइव करते वो अब खिड़की से बाहर देख रहा था। बड़ी की वादियाँ आज भी इतनी हसीन थी जितनी 10 साल पहले हुआ करती थी, और इसकी ज़िंदगी आज भी इतनी खाली थी जितनी 10 साल पहले थी। वो सोचते हुए करब से मुस्कुराया। अब की बार इसने कार एक चाय के होटल के सामने रोकी। वो कार से उतरा और चलता हुआ एक कुर्सी पर बैठ गया। छोटे, एक चाय ला। दूध पत्ती एक लड़के को इशारे से बुलाकर इसने प्यार से कहा। अपने गूगल उठाकर अब वो अपने चाय का इंतजार कर रहा था। कुछ ही देर में इसकी चाय आ गई। लो साहब चाय। इस लड़के ने इसे चाय थमाई। इसकी आवाज़ पर वो एकदम होश में आया और इसके हाथ से चाय लेकर चुस्कियां लेने लगा। चाय से लुत्फ उठाते हुए वो सामने होटल को बड़े गौर से देख रहा था। ये होटल भी अब खासा बदल गया था। पहले ये एक चाय की छोटी सी दुकान हुआ करती थी, जबकि अब इस छोटी सी दुकान की जगह एक होटल ने ले ली थी। पहले यहाँ सिर्फ चाय पराठा मिला करता था और 2 लोग ही इधर काम करते थे, एक वो और एक नज़ीर भाई, जो चाय पराठे बनाया करते थे। लेकिन अब यहाँ 4-5 लोग काम में लगे हुए थे और यहाँ का मेन्यू भी अब खासा बदल चुका था। इसके अलावा यहाँ रश भी पहले की निस्बत काफ़ी ज़्यादा था। वो चाय पीते हुए हर चीज़ का बगौर जायज़ा ले रहा था। चाय खत्म करके वो उठा और खाली कप लिए काउंटर पर गया। ये लें, कितने पैसे हुए? इसने मुस्कुराते हुए काउंटर पर मौजूद आदमी को मुखातिब किया। इसके पुकारने पर वो आदमी इसकी जानिब मुतवज्जो हुआ। 50 रुपये। इसने इसके हाथ से कप लेकर जवाब दिया। वो आदमी बगौर इस नौजवान को देख रहा था। पहचाना? इसने इस तरह देखने पर जुल्कुनैन ने मुस्कुराते हुए इससे पूछा। हाँ, पहचान लिया। तू जुल्कुनैन है ना? इस आदमी की आंखों में अब शनासाई की रमक थी। जी, इसने मुख्तसर जवाब दिया। इसका जवाब सुन वो आदमी कुर्सी से खड़ा हुआ और बाहर निकलकर इसके गले लग गया। वो भी गर्मजोशी से इससे बगल गिर हुआ। थोड़ी देर गले मिलने के बाद अब वो दोनों एक दूसरे से अलग हुए। कैसा है तू? इस आदमी ने इसका कंधा थपथपाया। मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? जवाब देकर इसने इस आदमी का हाल दरियाफ्त किया। मैं भी एकदम फर्स्ट क्लास। इसने अपने मखसूस अंदाज में जवाब दिया। ओए, कितना बड़ा हो गया है तू। गबरू जवान जब मेरे पास आता था तो कितना छोटा सा हुआ करता था। मैं तो तुझे पहचान ही नहीं पाता, लेकिन तेरी आंखों से पहचान लिया। बूढ़े मड़ी में ऐसी आंखें मैंने आज तक किसी की नहीं देखी। वो इसको प्यार से देखते हुए बोला। आपको तो सब कुछ याद है। शोभा ने इसकी मुस्कुराहट मजीद गहरी हुई। हाँ तो और क्या, मुझे आज भी वो दिन याद है जब तू मेरे पास काम लेने आया था। मुझे काम चाहिए। वो एक 10-12 साल का खुश शक्ल बच्चा था जो इस वक्त हामिद के सामने खड़ा इससे काम मांग रहा था। हामिद ने भी कुछ ही वक्त पहले ही चाय की छोटी सी दुकान खोली थी और इसमें एक आदमी रखा था। चूंकि अभी काम नया नया था तो इसे ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं थी। मगर तुम तो अभी बच्चे हो, तुम्हें क्यों काम करना है? इसने इस बच्चे का बगौर जायजा लेते हुए कहा। बच्चा किसी अच्छे घर का मालूम हो रहा था। फिर ऐसी क्या वजह थी जो वो इसकी इस छोटी सी दुकान में काम करना चाह रहा था इससे? आपको क्या? मुझे काम करना है। जो भी काम हो मैं कर लूँगा। आप बस मुझे अपनी दुकान पर रख लें। 10 साला जुल्कुनैन का चेहरा बिल्कुल सपाट था। लेकिन बेटा, ऐसे कैसे तुम्हें रख लूँ? तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? तुम तो अभी बहुत छोटे हो। स्कूल जाओ, अभी तुम्हारे पढ़ने लिखने के दिन हैं। हामिद इसे प्यार से समझाने लगा। मेरे माँ बाप मर गए हैं और स्कूल जाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। जब भी मुझे काम करना है इसने फिर बिना किसी तासुर के जवाब दिया। ओह, फिर तुम रहते कहाँ हो? हामिद को अफसोस हुआ। अपने बाबा के घर में, जुल्कुनैन ने मासूमियत से कहा। इसकी बात पर हामिद को बेसख्ता हंसी आ गई। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें काम पर रख लेता हूँ, लेकिन ये तो बताओ तुम्हारा नाम क्या है? इसने नरमी से पूछा। जुल्कुनैन। इसने हकलक से जवाब दिया। ठीक है, कल से काम पर आ जाना। ये नज़ीर भाई हैं, ये तो हमें सारा काम समझा देंगे। हामिद ने चाय में चम्मच चलाते आदमी की जानिब इशारा किया। इसने बिना कुछ कहे महज सरस बात में हिलाया और अपने घर की जानिब चल दिया। सारा किस्सा याद कर वो इसे देख मुस्कुराया। बड़ा ही तेज था तुम वैसे, इसने मुस्कुराते हुए कहा। हा हा, जवाबन वो बहुत कम ही यूं हंसता था। ओए, यूं ही हंसते रहा कर, अच्छा लगता है। हामिद ने इसकी तारीफ की। बचपन में भी बहुत कम ही हंसा करता था, बल्कि वो तो अपने काम से काम रखने वाला बच्चा हुआ करता था। ना किसी से बात करता था, ना हंसी मजाक। बस रोज़ाना यहाँ आता था, अपना काम पूरी दिलचस्पी से करता था, शाम होते ही घर को लौट जाता था। बस इतनी ही थी इसकी शब रोज़ की दास्तां। कहाँ खो गया? हामिद ने इसका कंधा थपथपाया। नहीं, बस यूं ही। चलें, अभी मैं चलता हूँ, फिर आऊँगा। इसने अलविदा कहने के लिए इसकी जानिब हाथ बढ़ाया। इसने भी इसका हाथ थामा और इससे खैर बात कहा। इनसे अलविदा लेकर वो अपनी कार में बैठा और आगे बढ़ गया। मोमिन की मौत के बाद 1 महीने तक तो जुल्कुनैन को खाने पीने की किसी किस्म की कोई परेशानी ना हुई, मगर फिर आहिस्ता सा घर में मौजूद सारा राशन ख़त्म हो गया। तब इसे कुछ सुझाई न दे रहा था कि वो क्या करे। फिर कुछ सोच कर इसने आर्ट गैलरी जाने का फैसला किया। यही सोच कर वो आज पूरे 1 महीने बाद घर से निकला, लेकिन इसे ये देख कर हैरानी हुई कि बाहर मोमिन के 2
दो में से एक भी कार موجود نہیں تھی۔ کچھ دیر یوں ہی کھڑے رہنے کے بعد اس نے آرٹ گیلری کی طرف پیدل ہی چلنا شروع کر دیا۔ ارے ذوالقرنین بابا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آئیں کار میں بیٹھیں، میں آپ کو لیے چلتا ہوں۔ وہ ابھی تھوڑی ہی دور گیا تھا تو پیچھے سے ایک آدمی نے اسے آواز دی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کے نانا کا ڈرائیور تھا۔ پہلے تو اس نے سوچا کہ انکار کر دے، لیکن پھر یہ سوچ کر کہ وہ اتنی دور پیدل کیسے جائے گا، کار میں بیٹھ گیا۔ مجھے بابا کی آرٹ گیلری جانا ہے۔ کار میں بیٹھ کر اس نے ڈرائیور کو بتایا۔ اس کے بولتے ہی ڈرائیور نے کار مومن کی آرٹ گیلری کی طرف موڑ دی۔ تھوڑی ہی دیر میں کار آرٹ گیلری کے سامنے رکھی۔ وہ کار سے اترا، اس کے سامنے ہی ڈرائیور بھی اترا۔ سامنے ہی آرٹ گیلری کی بلڈنگ تھی، مگر بلڈنگ پر بورڈ راؤ بوتیک کا لگا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر ڈرائیور اور ذوالقرنین دونوں کو حیرت ہوئی۔ ذوالقرنین نے ایک نظر ڈرائیور کو دیکھا، ڈرائیور بھی اسی کو دیکھ رہا تھا۔ ڈرائیور پر ایک نظر ڈال کر اس نے اپنے قدم آرٹ گیلری کی طرف بڑھایا، گلاس ڈور کھول کر اندر داخل ہوا۔ ڈرائیور باہر ہی کھڑا اس کی واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ وہاں اس کے بابا کی پینٹنگ کی جگہ جدید تراش خراش کے لباس رکھے ہوئے تھے۔ وہاں موجود سارے لوگ بھی اس کے لیے اجنبی تھے۔ وہ اسی بھیڑ میں ادھر سے ادھر ہو رہا تھا، مگر اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے باپ کی آرٹ گیلری میں یہ کیا چل رہا ہے۔ بیٹا، آپ کس کے ساتھ ہو؟ اسے یوں ہی غائب دماغی سے ادھر ادھر ہوتا دیکھ ایک آدمی جو کہ اسٹاف میں سے تھا اس کے نزدیک آیا اور اس سے مخاطب ہوا۔ یہ میرے بابا کی آرٹ گیلری تھی، یہاں ان کی پینٹنگز لگی ہوئی تھی، میں یہاں آتا تھا ان کے ساتھ۔ آپ لوگوں نے یہ سب یہاں کیوں لگا دیا؟ اور میرے بابا کی پینٹنگز کہاں ہیں؟ اسٹاف ممبر کے پوچھنے پر اس نے اسے تفصیل بتائی اور پھر آنکھوں میں حیرانی اور غصے کے ملے جلے جذبات لیے سوال کیا۔ اس بچے کے سوال پر اس نے اسے تعجب سے دیکھا اور پھر اسے اپنے ساتھ لیے وہ یہاں کے اونر کے پاس اوپر آفس میں لے گیا۔ آفس کے اندر جا کر ذوالقرنین اس آدمی سے ہاتھ چھڑا کر بھاگتا ہوا اس عورت کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ آپ میرے بابا کی سیٹ پر کیوں بیٹھی ہیں؟ اس عورت کے قریب آ کر اس نے پوچھا۔ اس کے سوال پر اس نے پہلے اس بچے کو دیکھا اور پھر اپنے سامنے کھڑے اسٹاف ممبر کو سوالی نظروں سے دیکھا۔ ان کا سوالی انداز سمجھتے ہوئے وہ آدمی آگے اور سارا واقعہ اپنی میڈم کے گوش گزار کیا۔ دیکھو بیٹا، یہ آپ کے بابا کی آرٹ گیلری نہیں رہی، یہ شاپ سیل ہو چکی ہے اور اب یہ آرٹ گیلری نہیں بلکہ ایک بوتیک ہے جس کی اونر میں ہوں۔ پورا واقعہ سننے کے بعد اس عورت نے ذوالقرنین کو دیکھا اور پیار سے سمجھایا۔ نہیں، یہ میرے بابا کی آرٹ گیلری ہے اور انہوں نے کسی کو سیل نہیں کی۔ وہ یکدم غصہ ہو اٹھا۔ بیٹا، یہ مجھے آپ کے بابا نے ہی سیل کی ہے، انہوں نے پھر سے اسے پچکارا۔ نہیں، آپ جھوٹ بول رہی ہیں۔ اس کی آنکھوں میں پانی بھرنے لگا۔ فائز، اسے لے جاؤ یہاں سے۔ اب ان کی برداشت کی حد ختم ہو گئی تھی، تبھی انہوں نے غصے سے کہا۔ حکم ملتے ہی اس نے اس بچے کو پکڑا، لیکن وہ اس کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ تب دو لوگوں نے مل کر اسے سنبھالا اور بوتیک سے باہر نکال دیا۔ میں نہیں جاؤں گا، یہ میرے بابا کی آرٹ گیلری ہے، آپ گندی آنٹی ہیں۔ وہ مسلسل انہی الفاظ کی گردان کرتے ہوئے ان دونوں کے ہاتھوں میں اچھل رہا تھا، مگر سب بے سود۔ ان لوگوں نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے شاپ سے باہر نکال دیا۔ اس کے نکلنے کے بعد وہ لوگ جو اس بچے کی طرف متوجہ ہوئے تھے دوبارہ سے اپنی شاپنگ میں مصروف ہو گئے تھے۔ اس کے باہر نکلتے ہی ڈرائیور آ گیا اور اس نے اسے سنبھالا۔ وہ وہیں روڈ پر بیٹھا رو رہا تھا، مگر افسوس اس کے آنسو پونچھنے والا اب کوئی نہیں تھا۔ ڈرائیور نے اسے اٹھایا اور کار میں بٹھا کر واپس گھر کی طرف کار موڑ لی۔ بابا، آپ کو نانو کے گھر لے چلوں؟ ڈرائیور نے اسے دیکھتے ہوئے متاحت انداز میں پوچھا۔ نہیں، مجھے اپنے بابا کے گھر جانا ہے۔ وہ جو ابھی تک اداسی سے کھڑکی سے باہر کے مناظر دیکھ رہا تھا، نانو کے گھر کا سن کر تیز آواز میں بولا، ٹھیک ہے۔ ڈرائیور نے مختصر جواب دے کر کار مومن کے گھر کے سامنے روک دی۔ وہ کار سے اترا اور گھر کا دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ بابا، اندر آ کر دروازہ بند کر کے وہ وہیں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔